آپ اس اسٹوری کو یقین نہیں کریں گے. یہ اسٹوری ایک بھائی نے اپنے والد کی شیئر کی ہے اور کہتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کے والد کی دعا قبول کی. 13 سال جس چیز کو اللہ پاک سے مانگا وہ نہیں حاصل ہوئی. پھر اللہ نے ان کے والد تک یہ میسج پہنچایا کہ انہیں حج کرنا چاہیے. اور جب ان کے والد حج پر گئے اور حج پر جا کر انہوں نے دعا مانگی تو پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی. تو کیا مرکل ہوا, کیسے مرکل ہوا, پوری اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ سب اپنا بہت زیادہ پیار محبت مجھے دکھا رہے ہیں, جس کے لیے بہت بہت زیادہ تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوشیاں دے. آپ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے. آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں چینل کے ریگارڈنگ, کہ آپ لوگ جو مجھ سے کنیکٹ ہوئے ہیں اس سے آپ کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو سکے. تو آپ لوگوں سے 2 چیزیں کہنی ہیں. لوگوں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک فری ورک شاپ رکھنے جا رہی ہوں جو کہ استغفار کی فضیلت کے بارے میں ہوگی. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ استغفار ایک بہترین معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار دے کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار نہ دیتے نا تو ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے, کیونکہ ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب گناہ ہو گیا, اب غلطی ہو گئی, اب تو معافی ملنی نہیں ہے, سزا ہی ملے گی. لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے معافی کا چانس رکھا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ایک فری ورک شاپ لا رہی ہوں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ استغفار کی کیا فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہم سب کو اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں, ہم سب کو اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ چاہیے. لیکن اس سب سے پہلے ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو منانا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے کچھ طریقے ہیں, ان طریقوں پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ وہ ورک شاپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل کا لنک, واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا. آپ سب میرا چینل جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پوری اپڈیٹ مل جائے گی کہ ورک شاپ کب ہوگی اور کیا ٹائم رہے گا انشاءاللہ. چلیے تو پھر اب آپ اپنے آپ کو معجزوں کے لیے تیار کر لیجئے, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھ کے بہت کوشش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائیں, آپ کی بھی دعائیں سن لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس چینل پر لائے ہیں اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اپنا عمل شروع کر رہے ہو تو پھر یہ چیز کی گارنٹی آپ رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں نا, اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بھلائی کا معاملہ ضرور کرتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو توبہ کی توفیق دے دی ہے تو بس آپ اللہ سے بہترین کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت جلد بہت بڑھیا سی خیر دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دینی معجزات شیئر کرتی ہوں کہ کیسے لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کے لیے معجزات کیے, جو وہ اللہ سے چاہتے تھے اللہ نے انہیں وہ بہترین طور پہ عطا کیا. تو بس آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیوز کو نا آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کیجئے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اب ایک اور چیز میں نے آپ سے کہنی ہے, اگر آپ کی کوئی حاجت ہے, کوئی دعا ہے تو آپ لوگ کامنٹ کے اندر اپنے نام کے ساتھ اپنی دعا لکھ دیا کریں تاکہ جب بھی میں دعا کرنے بیٹھوں تو مجھے آپ کے یاد آ جائے. آپ کے کامنٹس پڑھ کر میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی انشاءاللہ. تو آپ سب اپنی دعائیں کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اگر کسی کی کوئی پرسنل دعا ہے تو وہ مجھ سے انسٹاگرام پر DM میں شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو چلتے ہیں آج کی ہماری سٹوری کی طرف. بہت پیاری بہت انسپائرنگ میریکل سٹوری ہے, کیسے اللہ تعالیٰ سارے بند دروازوں کو ایک دعا سے کھول دیتا ہے. آپ کی بھی شاید وہ ایک دعا بس اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں, اس ایک آنسو کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سا آنسو ہوگا وہ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں, جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دیں گے. تو اسی لیے ہر بار سجدے کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں, دعا کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ شاید یہی وہ دعا ہے, شاید یہی وہ سجدہ ہے جس کے بعد میری دعا پر کن کہہ دیا جائے گا. کیا پتا کون سا سجدہ ہو جس کے بعد اللہ کن کہہ دیں, ہے نا. تو جتنی شدت ہو آپ کی دعاؤں میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب نصیب ہوگا. تو ہماری میریکل سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بھائی ہے جنہوں نے اپنا میریکل شیئر کیا ہے کہ کیسے اللہ نے ان کے والد کی دعا کو قبول کیا. کہتے ہیں کہ میں میرے والد کی دوسری اولاد ہوں, مجھ سے بڑے میرے بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد والدہ کو کوئی اولاد نہیں تھی. میرے والد والدہ کا کام وغیرہ بہت اچھا تھا, ہر چیز بہت اچھی اسٹیبلٹی تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی, جاب بہت اچھی تھی. جاب کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے ابو نے انویسٹمنٹ اکٹھا کی تھی اس سے میرے ابو نے ایک بزنس بھی کر لیا تھا ان کے فرینڈ کے ساتھ.
لیکن سب سے زیادہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ میرے والدین کے بچے نہیں تھے، جس وجہ سے میرے والدین بہت محروم اور کمی جیسا محسوس کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ حج پر جاؤ، حج آنے والا ہے، حج پر دعا کرو۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کو یہ چیز بہت دل پہ لگی، انہیں لگا کہ ہاں شاید مجھے حج پر جا کر دعا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میرے والدین حج پر گئے، حج پر جا کے میرے والد نے بہت دعا کی۔ میرے والد نے ایک چیز کہی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو نے مجھے اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز سے محبت نہیں ہے، جس چیز سے مجھے محبت ہے وہ ہے میری اولاد، اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد دعا کر کے اور حج میرے والدین کا مکمل ہوا، وہ لوگ آ گئے واپس۔ جب واپس آئے تو ٹریٹمنٹ وغیرہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ رپورٹس ہیں، ساری چیزیں دکھائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ ہمارا ٹریٹمنٹ کرانے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ کہتے ہیں میرے والد اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ حج کے فوراً بعد ہی اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی، اللہ پاک سے جو انہوں نے مانگا تھا اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ کہتے ہیں الحمدللہ پھر میرا بھائی پیدا ہوا، اس کے کچھ سالوں بعد میں ہوا، اور اس کے بعد میری چھوٹی بہن ہوئی۔ الحمدللہ میرے والدین کو اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، اس کے باوجود میرے والدین کے صحت مند 3 بچے ہم ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسا میں نے بتایا شروع میں کہ میرے والد جاب کے علاوہ ان کے دوست کے ساتھ بزنس کرتے تھے، تو ہوا کچھ یوں کہ جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ جو کچھ بھی پروفٹ تھا، جو کچھ بھی بزنس میں پیسے لگے ہوئے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب تو صرف اور صرف جاب کرتے تھے، میرے والد نے ادھر انویسٹمنٹ لگا رکھی تھی۔ وہ جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا نا، وہ انویسٹمنٹ لے کے وہ بھاگ گیا۔ اب جب وہ انویسٹمنٹ لے کے بھاگ گیا تو میرے والد صاحب بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ جب وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں گئے تو انہیں جاب سے بھی فائر کر دیا گیا، کیونکہ وہ جاب پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہ تو obvious سی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی جاب پر رکھتا ہے تو آپ اسے اگر وہ ویلیو نہیں دو گے تو وہ آپ کو کیوں رکھے گا۔ اس طرح پھر ہماری فیملی کنڈیشن بہت زیادہ لو ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ جو بھی ہماری زندگی گزر رہی تھی وہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کا حج کا معجزہ تھا، اسی کے بعد میں ہوا کہ جو میرے والد کا دوست تھا، جو ساری چیزیں لے کر بھاگ گیا تھا، کچھ سال گزر گئے، لگ بھگ 10 سے 15 سال گزر گئے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 10 سے 15 سال بعد وہ میرے گھر پر آیا۔ میرے گھر پر آیا تو جو میری والدہ تھی وہ تھوڑی ایموشنل تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو بھگاؤ، اس کو گھر سے نکالو، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں رکو، ان کی بات سنو، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص آیا، اس شخص نے کہا کہ اس مال کا میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، وہ پورا مال لے کر میں کراچی میں گیا۔ کراچی جا کر میں نے بہت ہی ایک لگزریس گھر خریدا، ایک بزنس کھڑا کیا اور بہت ہی لگزریس لائف میں جینے لگا۔ تھوڑے دن تک میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، بہت میں عیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا اور میرے بیٹے کو اغوا کرنے کے بعد مجھ سے کچھ رقم مانگی۔ میں نے اس رقم کا انتظام کیا، ان لوگوں تک وہ رقم پہنچائی۔ رقم پہنچانے گیا، وہاں پر انہوں نے میرے بیٹے کو بھی مار دیا اور مجھ سے رقم بھی لے لی۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چور ہوتے ہیں، یہ جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا obviously ایک گینگ چلتا رہتا ہے، ان لوگوں کا ایک ٹارگٹ آڈینس رہتا ہے کہ بس کہ جیسے اس انسان کے بچے کو ہم نے اغوا کیا تھا، اس سے ہم نے پیسے بھی لے لیے تھے، تو یعنی اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ وقت بعد میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ پھر ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے واپس ان سے رقم مانگی تو انہوں نے رقم دے دی، لیکن اس بار انہوں نے ان کی بیٹی کو مارا نہیں، ان کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری پریشانی سے میں جوجھ ہی رہا تھا، تھوڑا وقت گزرا تو ان لوگوں نے میرے والد کو اغوا کر لیا۔ والد بزرگ تھے، گھر کے بزرگوں کا اغوا کر لیا۔ کہتے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے وہی فروتی مانگی، میں نے فروتی دی اور انہوں نے پھر میرے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جو میری کمائی ہے، یہ جو میں نے دھوکہ دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ میں نے جو سامنے والے کو، میرے دوست کو دھوکہ دیا تھا، اس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ سارا بوال آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں اپنے والد صاحب کو بتائی اور میرے والد صاحب اس چیز پر بہت زیادہ مجھ سے خفا ہوئے کہ تم نے اتنا غلط کام کیوں کیا۔ اب یہ جو میں اپنے گھر میں بتا رہا تھا، اسی کے ساتھ میں بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں آ چکا تھا، کیونکہ گھر میں 3 لوگوں کا اغوا ہونا اور پھر ان کو اتنے لاکھوں میں فروتی دینا، تو میں پوری طرح زیرو پہ آ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج میں یہاں پر آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو صرف اور صرف میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تھے، میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ اپنے گھر کے خرچے کو چلا سکوں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تھے، میں صرف اس ٹکٹ کے پیسے سے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں تو میری زندگی کو کچھ بہتر ہو سکے۔
کہتے ہیں میرے والد صاحب نے انہیں کہا کہ میں تو تمہیں کب کا معاف کر چکا ہوں. کہتے ہیں میرے والد صاحب کا دل بہت زیادہ نرم تھا اور پھر وہ جو شخص تھے وہ چلے گئے. اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں صرف اور صرف 19 روپے تھے. تو اس کے لیے نہ ہمارے بھائیوں میں کچھ جھگڑا ہوا، نہ ہی ہم بھائیوں میں کوئی اختلاف ہوا. ہم الحمدللہ بہت محبت پیار سے رہتے ہیں. یہ ہمارے والد کی ہمیں سیکھ تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں. رشتے بنا کے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر اور برکت عطا کرے گا. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت انسپائرنگ میریکل سٹوری تھی کہ کیسے اللہ نے حج کی دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد نوازی اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں اتنے بدلاؤ آئے اور پھر اللہ نے ہر چیز خیر کر دی. لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز نوٹ کروانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے جب حج پر یہ دعا مانگی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا پھر یہ اس چیز سے مجھے محبت نہیں ہے جو تو نے مجھے دی ہے، مجھے وہ چیز دے جس سے مجھے محبت ہے. تو یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی خیر موجود ہے تو آپ یہ مت کہیں، کیونکہ یہ چیز میں نے بہت سارے لوگوں کی سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا آپ تو یہ دے دیتے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مل تو جاتا ہے، پھر یہ بھی چھن جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے خیر کے ساتھ مانگے، عافیت کے ساتھ مانگے. اس میں ایک چھوٹا سا ایک قصہ آپ کو انسیڈنٹ کر کے سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت زیادہ غریب تھا، فٹ پاتھ پہ تھا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو بس مجھے 2 وقت کی روٹی عطا کر دے. اس نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے 2 وقت کی روٹی عطا کر دے، تو کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ اس شہر میں کوئی کام کاج نکلا اور پولیس آئی اور اس شخص کو اٹھا کے لے گئی. اب وہ جیل چلا گیا، جیل میں جا کے اس کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو روٹی نہیں ملتی تھی. اس کو 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو گئی، لیکن کہاں نصیب ہوئی؟ جیل کے اندر. تو اسی لیے جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگے نا، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو مال چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے اس کے ساتھ خیر اور عافیت ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ گھر عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ جاب عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ یہ شخص عطا کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر آپ کو جو چیز ملے گی وہ عافیت والی ملے گی انشاءاللہ. ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں گے. جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.